میں دعوت سخن دیتا ہوں. خطابت کی دنیا میں ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا میں ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا میں ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی. خطابت کی دنیا میں ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی. فدا ان کے تقریر پر ہے زمانہ، فدا ان کی تقریر پر ہے زمانہ، گلوں کو تبسم کلی کی جوانی. آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کرتے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حشیم الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حشیم الدین صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ذرا خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کی تلاوت کرنا آیت فردوس جاری جس کے متعلق بیان معمول کے مطابق میرا معمول ہے. معمول کے مطابق رسول برکت کے لیے نعت پاک کا چلنا پیش کرنا بات کیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بدلا على حضرتين کو یہ چاہوں گا صبح صادق، صبح صادق کاچے منظر سبحان آیات ہے. صبح صادق کاچے منظر سبحان آیات ہے. منظر سبحان آیات ہے. صبح صادق کا مجھے منظر سبحان آیات ہے. منظر سبحان
یاد ہے، یعنی آقا کا میرے، یعنی آقا کا میرے تشریف لانا یاد ہے، یعنی آقا کا ہے، اور ابو جہل مارا کہتے پھرے نبی معاملہ سے ہمیں لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ابو جہل اپنی بند مٹھی میں چند گلگڑیاں لے کر آتا اور عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بند مٹھی میں کیا ہے آپ بتا دو، میں کلمہ پڑھوں گا، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ جب ابو جہل بند مٹھی میں گلگڑیاں لے کر آیا اور یہ سوال کیا تو سرکار نے فرمایا کہ ابو جہل یہ بتا، میں بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو شے ہے وہ بتا دے میں کون ہوں، وہ بتا دے میں کون ہوں۔ اب یہاں پہ ایک عقیدے کی بات، ابو جہل گرچہ دشمن رسول ہے، سڑا ہوا کافر ہے، کٹر دشمن رسول ہے، اسلام کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، لیکن اس کا عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ جو نبی ہوگا غیب کی خبریں بتائے گا، جو نبی ہوگا غیب کی خبریں بتائے گا، چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دے گا۔ یہ بند مٹھی میں کیا ہے، یہ اگر مٹھی بند کیا لے کر تو غیب نہیں ہے۔ آپ اگر دور سے مٹھی میں کوئی شے لے کر آئے بند کر کے اور میرے سامنے آپ نے کہا اس میں کیا ہے تو یہ میرے لیے غیب ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ ابو جہل گرچہ دشمن رسول تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا غیب کی خبریں دے گا، بتائے گا۔ جب ہی تو سوال کیا میری مٹھی میں کیا ہے آپ بتا دو، میں ایمان لے آؤں گا۔ لیکن آج کل کچھ لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی امتی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود پھر یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر ہے، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ میں کہنا چاہوں گا ایسے عقیدے والوں سے بہتر ابو جہل کا عقیدہ ہے، اور ابو جہل ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی ہوگا غیب کی خبریں دے گا۔ یہ تو کلمہ پڑھ کے اس کا انکار کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے علم مصطفیٰ پہ انکار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے بچیے جو نبی کے علم غیب پہ، علم پہ، اختیارات پہ اعتراضات کرے۔ تو ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے آپ بتا دو۔ سرکار نے فرمایا ابو جہل کے پاس لے جاتا ہے، جیسی کان کے پاس لے کر گیا آواز آ رہی تھی مٹھی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب اس کے قسمت میں تو ایمان تھا نہیں، اس لیے وہ ایمان تو نہیں لایا، کنکریاں پھینک دیا اور یہ کہتے ہوئے بھاگ پڑا کہ معاذ اللہ آج تک تو محمد کا جادو انسانوں پہ چلا کرتا تھا، اب جو ہے پتھروں پہ چلنے لگا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ ابو جہل مکار کے ابو جہل مکار کے کہنے پہ اے میرے نبی، کہنے پہ اے میرے نبی، ارے کنکری سے آپ کا کلمہ پڑھانا یاد ہے، کنکری سے آپ کا کلمہ پڑھانا یاد ہے، یعنی آقا کا میرے تشریف لانا یاد
یاد ہے اور یا مصطفیٰ صلی علیہ مراج کا واقعہ ذہن میں لائیے. سرکار اپنی چچا دادو جہنم کے دروازے بند کر دو، آسمانوں کو سجا دو. جبرائیل حیران و پریشان ہونا کیا مان رہا ہے، کیوں آخر جنت کیوں سجایا جا رہا ہے، یہ آسمان کیوں سجائے جا رہے ہیں، پرانے مہیش کو کیوں سجاؤ. جا 70,000 نوری فرشتوں کی جھرمٹ لے لے اور جا اور میرے محبوب کو بلا کر لے کر آ، بلا کر لے کر آ. جبریل ابھی حاضر آتے ہیں، جبریل حاضر آتے ہیں. جبرائیل جب بھی آئے سرکار میں کبھی بھی بغیر اجازت کے حجرے میں داخل نہیں ہوئے، کبھی بھی بغیر اجازت کے حجرے میں داخل نہیں ہوئے. لیکن آج جبرائیل بغیر اجازت کے آ رہے ہیں. اب کیسے آ رہے ہیں؟ دروازے سے نہیں آ رہے. دروازے سے آتے تھے تو اجازت لے کر آتے تھے، آج دروازے سے نہیں آ رہے بلکہ چھت کو پھاڑ کر کے آ رہے ہیں، چھت کو شق کر کے آ رہے ہیں. جبرائیل آئے، دیکھا سرکار آرام فرما رہے ہیں، سوچ میں پڑ گئے. رب کا حکم ہے محبوب کو جلد لے کر آؤ. محبوب جو آرام فرما رہے ہیں، آخر کیا کروں؟ خاموش کھڑا رہتا ہوں، مقصد فوت ہوتا ہے. بول کر جگاتا ہوں، چھو کر جگاتا ہوں، ہلا کر جگاتا ہوں، ٹچ کر کے جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے. آخر کروں تو کیا کروں؟ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، تو ہی بتا تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں. رب نے فرمایا اے جبرائیل آج ہی کے دن کے لیے، آج ہی کے دن کے لیے میں نے تمہارے ہونٹ بنائے کافور کے، میں نے تمہارے ہونٹ کو کافور سے پیدا کیا. آج ہی کے دن کے لیے اے جبرائیل میں نے تمہارے ہونٹ بنائے کافور کے، محبوب کے تلوے بنائے نور کے. بولیے تمہارے ہونٹ بنائے کافور کے، محبوب کے تلوے بنائے نور کے. اپنی نورانی اور کافوری ہونٹ کو تلوے محبوب پہ مس کرو، ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا محبوب بیدار ہوگا. جبرائیل بیٹھ جاتے ہیں، قدم رسول میں بیٹھے، دونوں ہاتھوں سے قدم رسول کو تھاما، اپنی کافوری ہونٹ کو تلوے رسول پہ رکھنا شروع کیا، رگڑنا شروع کیا. دماغ نبوت میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، آنکھیں کھولی، دیکھا جبرائیل چوم رہے. عرض کیا اے جبرائیل کیا بات ہے، کیوں آخر اس طریقے سے چوم رہے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا مولا کبھی، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی نہیں چوما، اپنی مرضی سے نہیں چوم رہا ہوں، چموانے والا چموا رہا ہے، چموانے والا چموا رہا ہے، چموا رہا ہے. کہا جبرائیل مزہ آیا، مزہ آیا، مزہ آیا. اسی کو شاعر نے کہا نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. یا رسول اللہ جنت کے باغ و بہار دیکھے، جنت کے لال و زار دیکھے. یا رسول اللہ جنت کے باغ و بہار دیکھنے میں، لال و زار دیکھنے میں وہ مزہ نہ آیا جو آپ کے تلوے کو چومنے میں آیا. اسی کو شاعر کہتا ہے قلب میں اسرا کی شب یا مصطفیٰ صلی علیہ، یا مصطفیٰ صلی علیہ. قلب میں اسرا کی شب یا قلب میں اسرا کی شب یا مصطفیٰ صلی علیہ، یا مصطفیٰ صلی علیہ. ارے وہ جبی جبریل کا، وہ جبی جبریل کا مل کر جگانا یاد ہے، وہ جبی جبریل کا مل کر جگانا یاد ہے. یعنی آقا کا میرے تشریف لانا، یعنی آقا کا میرے تشریف لانا. پڑھیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی
سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر چھوٹ چھوٹ کر پڑھنے کے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر چھوٹ چھوٹ کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج محرم الحرام کی یہ پہلی تاریخ ہے اور ذکر شہدائے کربلا کا یہ پہلی شب ہے جس میں ہمارا شرکت کر رہے ہیں. یہ 10 روزہ پروگرام ہماری غوثیہ مسجد ٹرسٹ درگاہ مسجد ٹرسٹ و نوجوانان اہل سنت ویرار کی طرف سے منعقد ہے، جس میں ہمارا شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ جو کربلا کی جنگ ہوئی، کربلا کی جو جنگ ہوئی، یہ جنگ کس کو لے کر ہے؟ بولیے نا، کس کے لیے؟ خلافت کو لے کر. یہ جنگ کس کو لے کر ہے؟ خلافت کو لے کر. کیونکہ ایک ایسا شخص خلیفہ بن بیٹھا جو اس کا اہل نہیں تھا، خلافت کے لائق نہیں تھا، خلافت کے قابل نہیں تھا. کیونکہ خلافت کے کچھ اصول ہیں، ان کے کچھ ضوابط، قوانین، کچھ شرط و شرائط تھے خلیفہ بننے کے لیے جو اس کے اندر نہیں پایا جاتا تھا، جسے تاریخ میں یزید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام یزید بن تھا جو زبردستی خلیفہ بن بیٹھا. دیکھیے، یہ خلافت یہ کوئی ہمارے ہندوستان یا دیگر ممالک کی ڈیموکریسی کی طرح نہیں ہے جو کوئی بھی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، ووٹ پا کر جیت جائے اور حکومت بنا لے. خلافت ایسا نہیں ہے. خلافت کے لیے کچھ شرط و شرائط ہے، کچھ پابندیاں ہیں، وہ چیزیں ہونی چاہیے. اور خلافت یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی عطا کردہ ایک انعام، ایک دولت ہے خلافت. اس کے لیے کچھ پابندیاں، کچھ شرائط جیت کر کے حاکم بن جائے، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہے جو کہ اس شخص میں نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ ادھر سے بار بار کہا جاتا رہا کہ تم اس کا اہل نہیں ہو اور تمہیں خلیفہ رکھنا نہیں مانیں گے، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. لیکن وہ ضد پہ اڑا رہا، ضد پہ اڑا رہا، جس کے بنا پہ یہ جنگیں ہوئی. بھائیو دیکھیے، خلافت دو طریقے ہیں. خلافت دو طریقے ہیں. ایک خلافت کو جو اس کا جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ ایک طرح کے خلافت کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا خلیفہ. اور ایک خلافت جو ہوتا ہے وہ خلیفۃ الرسول، رسول اللہ کا خلیفہ. اللہ کا خلیفہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام انبیاء کون ہے؟ اللہ کے خلیفہ. اور خلیفۃ الرسول میں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، یہ خلافت راشدہ. اس کے بعد بیچ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلافت راشدہ کو علماء شمار کرتے ہیں کچھ علماء. پھر حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، ان کا دور چلے گا، وہ بھی خلافت راشدہ میں. آپ ایک سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ میں نے صرف آدم سے عیسیٰ تک کا نام لیا، سرکار کا نام نہ لیا.
تو دیکھیے حضرت آدم سے عیسیٰ تک جو یہ خلیفۃ اللہ ہے تو یہ بطفیل مصطفیٰ ہے، وسیلہ مصطفیٰ ہے، ان کے خلیفہ بننے کے سبب مصطفیٰ ہے۔ اصل میں حقیقی خلیفہ اللہ کا اگر کوئی ہے، اصل میں حقیقی خلیفہ کوئی حقیقی خلیفۃ اللہ ہے تو وہ میرے سرکار کی ذات ہے، وہ میرے سرکار کی ذات ہے۔ آپ کہیں گے قرآن میں تو ہم نے یہ کہا جو آیت مریم کریمہ میں نے تلاوت کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب یاد کیجئے، یاد کیجئے، گویا کیا یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اب یہاں رب فرما رہا ہے یاد کیجئے۔ کیا مطلب سمجھے؟ یاد کیجئے کا مطلب آپ نے کیا سمجھا؟ کیا سمجھا؟ جیسے یہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے، آج میں باتیں بیان کر رہا ہوں، کل آپ میں سے دو چار شخص کہیں جائے اور وہاں آپ میں سے کسی سے کہے کہ یاد کرو رات پروگرام میں یہ ہوا، تو کسے کہے گا؟ جو وہاں موجود ہے اسے کہے گا، یا جو میرار سے باہر ہے اسے انسان کہے گا کہ یاد کرو کل میرار میں یہ ہوا؟ ارے اس نے تو دیکھا ہی نہیں، وہ موجود ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے سامنے یہ جملہ کہنے کا مطلب ہی نہیں کہ یاد کیجئے۔ یہ اسے کہا جاتا ہے جو اس وقت موجود ہو، جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے جب رب نے یہ ارادہ ظاہر کیا آدم کو بنانے کا، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ موجود تھے، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ موجود تھے، جبھی تو فرمایا یاد کیجئے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے اعتراض کیا۔ میں اس لمبی تمہید اور باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس میں اصل میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں وہ مدعا کہ اس آیت میں خلافت آدم کا ذکر ہے، بظاہر ظاہری طور پہ جو ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ذکر ہے۔ پھر دوسری آیت جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا، ان کے اندر روح ڈالی گئی، پھر نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں ڈال دی گئی، روح ڈالی گئی، روح جب ان کے اندر چلی گئی، ٹھہر گئی، فرشتوں کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں بھی رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اے محبوب یاد کیجئے، یاد کیجئے جب فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ رب نے آدم کو بنایا۔ اب خلیفہ بنایا تو خلیفے کی عزت و وقار، عظمت، سربلندی، مرتبہ کیا ہے یہ ظاہر ہونا چاہیے، فرشتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدم خلیفہ بنائے گئے، آدم کا مرتبہ کیا ہے، آدم کا رتبہ کیا ہے۔ اس لیے رب نے سجدہ کا حکم دیا، سجدوں کا حکم دیا۔ یہ بظاہری معنی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا۔ سجدوں کا حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو تاکہ آدم کا مرتبہ، آدم کی عظمت، آدم کی شان، ان کی سربلندی فرشتوں پہ آیا ہو جائے، فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ کا خلیفہ بنائے گئے۔ تو ان آیات مبینات سے ظاہری طور پر یہ پتا چلتا ہے، بظاہر اس کے معنی لیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ آدم علیہ السلام رب کا پہلا خلیفہ، لیکن حقیقت میں آپ جائیں گے حدیث کریمہ کا مطالعہ کریں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ اصل خلیفہ، حقیقی خلیفہ میرے سرکار کی ذات ہے، میرے سرکار کی ذات ہے۔ یہ سب سرکار کے سبب خلیفہ بنائے گئے، سرکار کے طفیل خلیفہ بنائے گئے، سرکار کے وسیلے میں خلیفہ بنائے گئے۔ اصل خلیفہ میرے سرکار کی ذات ہے، جیسا کہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی جی کا،
اے جابر، رب نے سب سے پہلے تمام چیزوں سے پہلے تمام چیزوں، اب تمام چیزوں میں سب ہے، علم کی حدیث ہے، اس میں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، جن، فرشتے، ملائکہ، حوران بہشت، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم، انبیاء، یہ سارے ہیں، ساروں کا ذکر ہے کہ کچھ نہ تھا۔ اے جابر، رب نے اس وقت تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا جس وقت کوئی شے کچھ تھا ہی نہیں، یہ لفظ کچھ بھی نہ تھا، لفظ کوئی بھی نہ تھا، لفظ شے بھی نہ تھا، اس وقت تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ نورا نبی یہ کہا من نوری، کس سے؟ اپنے نور سے، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو یہاں پتا چلا سرکار کب پیدا ہوئے؟ جب کچھ نہ تھا، آدم بھی نہ تھے، نہ آدم تھے، نہ آدمیت تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ ہوا، نہ آگ، نہ مٹی، نہ پانی، کوئی شے کا وجود نہ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ تھے، میرے مصطفیٰ تھے۔ پھر دوسری حدیث، حضرت میسرہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ آپ نبی کب بنے، آپ نبی کب بنے؟ حضرت میسرہ عرض کرتے ہیں آپ بتائیں آپ نبی کب بنے؟ سرکار نے فرمایا اے میسرہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نبی کب بنا؟ ان کو نبی و آدم و بین الروح والجسد۔ یہاں پہ ان کے عقیدے کا بھرم کھل گیا۔ نبی فرماتے ہیں اے میسرہ میں اس وقت نبی بنا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ دوسری حدیث ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی بنا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی بنے نہیں تھے، ان کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، مٹی کو ڈھونڈا جا رہا تھا، مٹی پانی کو ملایا جا رہا تھا۔ اس وقت میں بولیے نا، اس وقت میں نبی تھا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں خناس، دو ٹانگ والے خناس معاذ اللہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اب آپ بتائیں، آپ فیصلہ کریں۔ میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا جو یہاں بیٹھے، وہ بھی جو گلی کوچے میں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں ان سے بھی، اب آپ بتاؤ نبی فرماتے ہیں آدم کا جسم نہ بنا تھا، آدم کا مجسمہ تیار نہ ہوا تھا، آدم کا روح اور جسم کے درمیان تھے، آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت میں نبی تھا۔ نبی فرما رہے، آج کا ملا کہتا ہے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، ہم بتاؤ کس کی مانو گے؟ نبی کی مانو گے یا ان ملاؤں کی مانو گے؟ بولیے نبی کی مانو گے نا؟ تو پتا چلا یہ جو گلی کوچے نکل ناکے پہ اور اپنی مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں، جماعت خانوں میں اعلان کرتے ہیں نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، ان کا عقیدہ غلط ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ رب نے نبی کو پیدا فرمایا اور جب پیدا فرمایا کب فرمایا؟ جب کب بھی نہ تھا، جب پیدا فرمایا اسی وقت نبوت عطا کر دی، اسی وقت پیدا فرمایا اور نبوت عطا کر دی، رب نے اسی وقت نبوت عطا کر دی۔ اب اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، بین الماء والطین، پانی اور مٹی، بین الروح والجسد، روح اور جسم، یہ 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ انسان کتنی چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ بولیے 5۔ انسان کتنی چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ انسان اربع عناصر، 4 چیزوں سے، 4 چیزیں کون ہیں؟ مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ اصل میں یہ 4 چیزوں سے اس کا جسم تیار ہوا۔ 5ویں جو کہا انہوں نے، 5 چیز ہے اس کے اندر، 5ویں چیز ہے تب جا کے انسان چلنا پھرنا شروع کر، لیکن جسم جو بنا ان 4 چیزوں سے۔ کیا بولیے کون سی چیز؟ مٹی، پانی، ہوا، آگ۔ مٹی کو پانی میں گوندھا گیا، پھر ہوا سے سکھایا گیا، پھر آگ سے تپایا گیا،
جب تپ گیا تب اس کے اندر روح ڈالی گئی. یہ پانچویں شے ہے روح. پانچویں شے ہے روح. کوئی نہیں جانتا روح کیا ہے. سرکار کی بارگاہ میں کفار مشرکین یہودی کے حاضر ہوئے. عرض کیا محمد یہ بتائیے یہ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ رب نے فرمایا یہ میرے حبیب یہ مشرکین پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے روح کے بارے میں رب جانتا ہے. روح اللہ کا حکم ہے. روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم. رب نے فرمایا بدن انسانی میں داخل ہو جا، ہو گیا. نکل جا، نکل آیا. بس یہ اللہ کا حکم ہے روح. یہ پانچویں شے. یہ پانچویں شے. تو یہ چار چیزوں سے، یہ چار چیزیں آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ ساری چیزیں اور روح، یہ پانچ چیزوں مل کر پانچ چیزوں کا مجموعہ ہوا تو کیا ہوا؟ کون بنا؟ بولیے کون بنا؟ آدم بنے. کون بنا؟ آدم بنے. کیا پتا چلا؟ آدم سے پہلے مٹی آدم سے پہلے ہے، پانی آدم سے پہلے ہے، آگ آدم سے پہلے ہے، ہوا آدم سے پہلے ہے، روح آدم سے پہلے ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. مٹی پانی کے درمیان تھے، روح جسم کے درمیان تھے. کیا پتا چلا؟ میرا مصطفیٰ، میرا نبی نہ مٹی کا محتاج ہے، نہ آگ کا محتاج ہے، نہ پانی کا محتاج ہے، نہ ہوا کا محتاج ہے، نہ روح کا محتاج ہے. نہ روح کا محتاج ہے، ان شے کا محتاج نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کی محتاج. مصطفیٰ مادوں کا محتاج نہیں، مادے مصطفیٰ کا محتاج ہے. مصطفیٰ کا محتاج ہے. جبھی تو نبی نے فرمایا میں اس وقت نبی بنا جب آدم پیدا بھی نہ ہوئے تھے. آدم پیدا بھی نہ ہوئے تھے. تو کیا پتا چلا کہ حقیقی خلیفہ کون؟ اب آدم سے پہلے کون ہے؟ بولیے بولیے نا. آدم سے پہلے کون؟ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی جب نہ مٹی نہ پانی نہ آگ نہ ہوا تو مصطفیٰ بنے کیسے؟ مصطفیٰ بنے کیسے؟ تو میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی، سرکار نے فرمایا نورا نبی کم نوری. اے جابر، رب نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو مصطفیٰ جسم کے محتاج نہیں، جسم مصطفیٰ کے محتاج ہے. مصطفیٰ جسم کے محتاج نہیں، مصطفیٰ روح کے محتاج نہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کا وجود ہی نہیں، مصطفیٰ ہے. تو پتا کیا چلا اصل خلیفہ کون ہے؟ بولیے نا. اصل خلیفہ میرے مصطفیٰ، میرے سرکار ہے. ان کے بعد کیونکہ سب سے پہلے رب نے اپنے حبیب کو بنایا، اپنے نور سے بنایا، پھر آدم کا وجود میں آیا. آدم علیہ السلام وجود میں آئے، ان کو بنایا گیا، ان کو خلیفہ بنایا گیا. تو حقیقی خلیفہ میرے مصطفیٰ، اور باقی جو انبیاء خلیفہ بنے یہ سب خلیفۃ اللہ سرکار کے صدقے میں بنے، سرکار کے وسیلے میں بنے. آپ دیکھیں، اندازہ کریں، آپ غور کریں، مصطفیٰ کی عظمت دیکھیں، اپنے نبی کی شان دیکھیں. آدم کو دیکھیں، وہ بھی پہلے نبی ہے، بظاہر پہلے نبی، لیکن حقیقت میں اول بھی میرا نبی، آخر بھی میرا نبی. پیدائش میں پہلے میرے مصطفیٰ اور مبعوث میں آخر میں میرے مصطفیٰ. اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں. بظاہر نبی بظاہر دنیا میں آنے میں حضرت آدم پہلے ہیں، آدم پہلے ہے. لیکن جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا، مجسمہ تیار کیا گیا، مٹی کو جب گوندھا گیا، جس جگہ سے آپ کی خمیر بننی تھی نا، اس جگہ سے آپ کی مٹی کو اٹھا کر جنت میں لے جایا گیا. آدم علیہ السلام کی مٹی، آدم علیہ السلام کو جب رب کو بنانا ہوا، ان کی مٹی اٹھا کر جنت میں لے جایا گیا. جنت میں 40 دن تک مٹی کو رکھا گیا، اس پہ نور و رحمت کی بارش کی گئی. پھر اس مٹی سے آدم کا مجسمہ تیار کیا گیا، آدم علیہ السلام بنائے گئے. یہ اکرام آدم ہے، یہ آدم کی شان ہے.
یہ آدم کی عزت ہے، یہ آدم کی عظمت ہے۔ اکرام آدم بتانے کے لیے رب نے جس مٹی سے انہیں بنایا اس مٹی کو جنت میں لے جایا گیا، لیکن دیکھو جس خمیر سے، جس مٹی سے مصطفیٰ کو بنایا گیا، مصطفیٰ کے جسم کو بنایا گیا تاکہ درست جسم کو لے کر مصطفیٰ زمین پر جائے، دنیا میں جائے، تو جس مٹی سے مصطفیٰ کا خمیر تیار ہوا اسے جنت نہ لے جایا گیا بلکہ جنت کا ٹکڑا زمین پر اتار دیا گیا۔ جنت کا ٹکڑا زمین پر اتار دیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں من بین بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی فی قبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور قبر کے درمیان، جو میرے ممبر اور قبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسی جگہ سے وہ جو پورا ایریا ہے جو سرکار کا جہاں پہ روضہ پاک ہے اسی جگہ سے، کیونکہ جو انسان جہاں کا اس کا خمیر ہوتا ہے نا وہی وہ دفن ہوتا ہے، وہی وہ دفن ہوتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، جب اس جگہ سے مٹی لے جائی گئی نا تو اس مٹی سے 4 لوگوں کو بنایا گیا، 4 لوگوں کو، پہلے سرکار کو، دوسرے صدیق اکبر، تیسرے فاروق اعظم، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 3 تو وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، جب آپ کا وصال ہوگا تو آپ کی جگہ وہاں خالی ہے، آپ بھی وہی مدفن ہوں گے، وہی دفن کیے جائیں گے، کیونکہ جو مٹی جہاں کی ہے، جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہی وہ دفن ہوتا ہے۔ تو اکرام آدم بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کی مٹی جنت لے جائی گئی، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جب رب نے خمیر مصطفیٰ تیار کرنا چاہا تو جنت نہ لے گیا بلکہ جنت کو زمین پر اتار دیا۔ پھر آگے دیکھیے، اکرام آدم بتانے کے لیے، آدم علیہ السلام کی عزت و شان بتانے کے لیے رب نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کا سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا آدم کا سجدہ کرو۔ بظاہر قرآن کی آیت پڑھیں گے جیسا ابھی ہم نے پڑھا، بظاہر قرآن کہتا ہے یہ سجدہ آدم کا تھا، لیکن امام فخر الدین رازی اس سے پردہ ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں حقیقت میں سجدہ نور مصطفیٰ کا تھا۔ آدم قبلہ تھے، حضرت آدم قبلہ تھے اور سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا آپ ظاہری معنی نہیں لے رہے، ظاہری معنی لے، یہ تو عشقی معنی ہے، تو ٹھیک ہے بظاہر معنی لیتے ہیں۔ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا کہ آدم کا سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے۔ یہ کیوں؟ آدم علیہ السلام کی عزت، تعظیم و تکریم بتانے کے لیے، اکرام آدم بتانے کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا آدم کا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو۔ لیکن ادھر اپنے حبیب اور اکرام مصطفیٰ، حبیب کی شان، عزت و عظمت بتانے کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرشتوں کو حکم دیا میرے محبوب پر درود پڑھو، میرے محبوب پر درود پڑھو۔ اب آپ اندازہ کریں، سجدہ متعینہ مدت کے لیے ہے، کچھ وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے سجدہ کیا، تھوڑی دیر کیا، پھر سر کو اٹھا لیا، لیکن یہاں جب حکم دیا فرشتوں کو محبوب پہ درود پڑھو تو وقت متعین نہیں، مضارع کا صیغہ ہے، پتہ نہیں کب تک کر رہے ہیں اور کب تک کریں گے، مضارع کا صیغہ ہے، پتہ نہیں، حکم دیا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں، کب تک کرتے رہیں گے، کب تک کرتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس میں شامل نہ ہوا، فرشتوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا، اس میں خود شامل ہو گیا، فرشتوں کو بھی حکم دیا تم بھی درود پڑھو، محبوب پہ تم بھی درود پڑھو، اور خود بھی درود پڑھنے میں شامل ہو گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ تو آج میں لوگوں سے کہنا چاہوں گا، نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، سنو، صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں کام چلنے والا، بلکہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہو، جو نام لیتے ہو، جانو محمد رسول اللہ ہے کون، ان کی شان کیا ہے،
ان کی عزت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اسے سمجھو، اسے جانو۔ جب اسے جانو گے تب ان سے محبت ہوگی، اور جب محبت ہوگی تب عشق ہوگا، جب عشق ہوگا تب نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، صدقہ خیرات بھی قبول، جو بھی عمل کرو گے سب قبول۔ اگر ان سے عشق نہیں ہے جو بھی کرو سب فضول، عشق نہیں ہے جو بھی کرو سب فضول ہے۔ اس لیے صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا، بلکہ کلمہ کے ساتھ ساتھ ان کی ذات کو سمجھو، ان کی عظمت کو سمجھو، ان کے مرتبے کو سمجھو۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا حقیقی خلیفہ کون ہے؟ بولیے میرے سرکار۔ اور سرکار کے صدقے میں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء خلیفہ بنے۔ یہ خلیفۃ اللہ، جتنے انبیاء آئے سبوں نے اپنے منصب کے مطابق کام کیا۔ ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اچھائی کی طرف دعوت دینا۔ اب بتائیں آپ، یزید جو خود برائی سے نہیں رکتا تھا تو لوگوں کو کیسے روک سکتا ہے؟ لوگوں کو کیسے روک سکتا ہے؟ خلیفے کا کام، اور جو خلیفہ بنے گا اس کا کام ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اعلان کرنا، رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، اعلان کرنا، برائیوں سے روکنا، لوگوں کو بچانا۔ اور جو خود نہیں بچ رہا ہے دوسروں کو کیا بچائے گا؟ اس لیے وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ تو کربلا کی جو جنگ ہے وہ خلافت کے لے کر، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا، زبردستی بن گیا۔ میرے بھائیو، تمام انبیاء سبوں نے تبلیغ کی، حق کی دعوت دی، رب کے دین حق کی دعوت دی۔ آپ دیکھیں تمام انبیاء کے حالات زندگی کو آپ پڑھیں، مطالعہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ کتنی عمر؟ 950 سال۔ اب 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ بعض روایت میں ہے 83، بعض روایت میں ہے 87، یعنی 83 یا 87۔ بس یہ 950 سال تبلیغ کا ہے۔ بتائیے ایک دن میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور 950 سال میں 87 لوگ پکڑ لے، 87 لوگ ایمان لائے، تو ایک دن میں کتنے لائے؟ بولیے، ایک دن میں ایک لوگ لائے؟ نہیں نا، ایک دن میں ایک لوگ لائے تو بھی 950 لوگ بنتے ہیں۔ یہاں 87 لوگ ہیں، 87 لوگ۔ 950 سال تبلیغ کی، پھر 87 لوگ ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 72 حواریوں کا ذکر ہے، لیکن اور آپ مطالعہ کریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 200 سے 300 لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ ان پہ ایک آدمی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی ایمان نہیں لایا۔ بہت سے ایسے جن پہ 1 2 4 6 8 10، بہت سے پہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، زندگی بھر پوری عمر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن لوگ ایمان نہ لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء میں زیادہ کرے، اتنی لمبی زندگی، ایمان لانے والے کتنے؟ 87، 300 یہ۔ لیکن واہ، میرے سرکار کی عظمت دیکھیے، میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے۔ 23 سال کا 23 سال کا مختصر سا عرصہ، اور 23 سال میں آپ نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور جب مصطفیٰ آخری حج فرمانے لگے، جب حج کے لیے آنے لگے، علماء فرماتے ہیں سرکار کے ساتھ اس حج پہ جو صحابہ آئے تھے 1,24,000، 1 لاکھ۔ اور پھر محدثین مفسرین مطالعہ کرتے ہیں جو حج کے لیے آئے، باقی جو اپنے اپنے گھروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں بچے عورتیں رہ گئی، لوگ رہ گئے، تو محدثین لکھتے ہیں کہ کم و بیش 2,24,000 لوگ سرکار پہ کلمہ پڑھ چکے تھے۔
اور دیکھیے دیگر انبیاء پہ جو ایمان لائے جب تک وہ حیات سے رہے، حیات ظاہری سے دنیا میں رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، تب تک تو معاملہ ٹھیک۔ جیسی وہ گئے لوگ بھی آہستہ آہستہ پھرتے گئے، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ ابھی ہے، پھر وہی پجاری، وہی آگ کی پوجا، وہی پتھر کی پوجا، وہی یہ وہی وہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اب دوسرا نبی مبعوث فرماتا تھا، پھر وہ جب تک تبلیغ کیے جو ایمان لائے وہ رہتے تھے، جب وہ چلے گئے پھر یہ سب کے سب پھر جاتے تھے، پھر وہی کفر و شرک کی اندھیرا گٹا چھا جاتی چاروں طرف۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے، سرکار جب وصال فرما رہے تو کتنے لوگ 2 لاکھ کم و بیش 2,24,000 لوگ ایمان لائے، اور اس کے بعد گھٹے نہیں بڑھتے گئے۔ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے کہ شمار کرنا مشکل ہے، شمار کرنا مشکل ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں مسلمان پوری دنیا میں کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، آج بھی لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ پورے مصطفیٰ کی شان ہے میرے بھائیو۔ 23 سال کا عرصہ، 23 سال میں سرکار نے وہ انقلاب برپا کیا کہ آج تک اور قیامت تک کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ جب قیامت سے کچھ سال پہلے رب ایسی ہوا چلائے گا کہ اللہ کے نام لینے والے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، صرف قیامت ان پہ آئے گی جب زمین پر کوئی بھی ایک شخص لفظ اللہ بولنے والا نہیں آ رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو میرے بھائیو، سرکار نے 23 سال کا عرصہ گزارا، آپ نے دین و حق کی تبلیغ کی۔ جب 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، حضرت امیر المومنین کا جو سینہ صدیق اکبر تھے انہیں حج کا امیر بنا کر سرکار نے بھیجا۔ 10 ہجری آ گیا، 10 ہجری آ گیا، رب کی طرف سے یہ اشارے آتے رہے کہ یہ محبوب اب آپ کا کام مکمل ہو رہا ہے، اب آپ آنے کی تیاری کیجیے۔ 10 ہجری کا رمضان آ گیا، ماہ رمضان آیا، جبریل امین آئے۔ جب سے رمضان کا روزہ رکھنا شروع ہوا تھا، جبریل ہر سال آتے تھے، رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، جبریل ہر سال آتے تھے اور سرکار کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ یعنی ایک ختم جبرائیل سناتے تھے، پھر ایک ختم سرکار سناتے تھے۔ اور جبرائیل 10 ہجری میں آئے، رمضان میں آئے، عرض کیا، اجازت لیا، سرکار اجازت دی میں قرآن سناؤں، سرکار نے اجازت دی۔ پھر جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک بار اور سناؤ، اجازت دیجیے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے سناؤ۔ جب 2 قرآن جبرائیل سنا چکے، سرکار نے فرمایا جبرائیل یہ تو بتا کہ آج تک تم جب بھی آتے ایک قرآن سناتے تھے، آج 2 قرآن کیوں سنا رہے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ یہاں پہ ایک دم واضح طور پہ آپ کو خبر دے دی گئی، سرکار یہ آپ کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد آپ رفیق اعلیٰ کو کوچ کرنے والے ہیں۔ جب یہ خبر سرکار کو پہنچ گئی، سرکار نے حج میں آنے کا ارادہ کیا، اعلان کروا دیا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، جتنے بھی لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں چلے، تاکہ حج کے مسائل سیکھ لیں، حج کیسے کرنا ہے، اس کے ارکان کیا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ پھر کیا تھا، ہر چہار جانب سے، دیہاتوں سے، گاؤں سے لوگ صحابہ جوق در جوق آنے لگے، اور پھر وہ تعداد 1.25 لاکھ کے قریب، 1,24,000 کے قریب صحابہ کی تعداد ہو گئی۔ جب سرکار 10 ہجری میں آئے حج کرنے کے لیے، حج کے ارکان سے فارغ ہوئے اور عرفات کے میدان میں پہنچے، وہاں سرکار نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، حجۃ الوداع خطبہ عرفات کے میدان میں دیا۔ وہ خطبہ دینے سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کا دین اب مکمل کر دیا، آپ کا دین اب مکمل کر دیا، جو بھی قانون حکم لانا تھا وہ مکمل ہو گیا، اور اب آپ تیاری کریں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ آپ کا دین اسلام اب یہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے پورے قوانین جو کچھ بھی ہے وہ ساری چیزیں نافذ ہو چکی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں کل شام میں جب یہ آیت کریمہ پڑھا، اس کی تفسیر جب میں دیکھا تو تفسیر میں کیا دیکھا، ابن کثیر لکھتے ہیں، ابن کثیر ہمارا امام نہیں ہے، ان لوگوں کا امام ہے، حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن
کثیر میں لکھا گیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا اور سرکار جب حج کرنے آئے تھے تو سرکار کے وہ وطن پاک، مکہ سرکار کا وطن پاک تھا، وہ سرکار کے وطن پاک میں مکہ کی سرزمین پر، پورے مکہ پر ایک بھی کافر یا مشرک نہیں تھا۔ رب نے کس طریقے سے اسلام کو مکمل فرمایا، مکہ کی سرزمین پر ایک بھی، بولیے نا، ایک بھی کافر یا مشرک، جب یہ آیت نازل ہوئی کیسے رب نے دین کو مکمل کیا کہ ایک بھی مکہ کی سرزمین پر کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، اس طریقے سے رب نے مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد سرکار نے خطبہ دیا تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ میں نے یہ دین تم تک کے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ رب کا دین تم تک کے، کیوں سرکار کو نہیں معلوم تھا؟ آپ ہمیں کچھ کوئی چیز لا کر دیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں؟ بولیے، تو پھر یہ سوال کرنے کا مطلب کیا؟ سرکار دین پہنچا رہے صحابہ تک اور پھر پوچھ رہے تم بتاؤ، گواہی تم دو، میں نے یہ دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ مطلب کیا؟ سرکار سنت بنا رہے ہیں اپنی امتوں کے لیے، اے میری امتیوں تم بھی اپنی اولاد کو دین کا درس دینا، اتنا دینا کہ جب اس لائق ہو جائے تو ان سے پوچھنا اب بتاؤ مصطفیٰ کی شریعت، مصطفیٰ کا دین تم تک پہنچایا یا نہیں؟ تمہاری اولاد پا کر کہے ہاں آپ نے پہنچایا، کیونکہ اولاد گناہ کرتی ہے قیامت کے دن پکڑ والدین کی ہوگی، پکڑ والدین کی ہوگی، تم نے شریعت کیوں نہیں پہنچایا، دین کیوں نہیں پہنچایا ان تک؟ تو یہ سنت مصطفیٰ نے بنا دیا ہمارے لیے۔ بالآخر خطبہ حجت الوداع بہت سارے ہیں، ان سب پہ گفتگو کروں گا، وقت لگا جائے گا، مجھے اصل میں مثال مصطفیٰ بیان کرنا ہے جو میرا موضوع ہے، لیکن وقت یہیں پہ کافی ہو چکا ہے۔ بس اس کے بعد سرکار وہاں سے واپس ہوئے اور جب مدینہ شریف گئے، جگہ بگاہے بگاہے خطبہ دیتے رہے، جس سے صحابہ کے اوپر ظاہر ہوتا رہا کہ سرکار اب پردہ فرمانے والے ہیں، سرکار اب پردہ فرمانے والے ہیں۔ بالآخر ایک دن سرکار منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اے میرے صحابہ، رب نے اپنے بندوں میں ایک شخص، رب کا ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے جسے رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جب تک چاہے دنیا میں رہے اور جب چاہے رفیق اعلیٰ کو اختیار کرے۔ سرکار نے یہ حکم بتایا کہ میرے صحابہ، رب نے اپنے بندوں میں ایک شخص کو یہ اختیار دیا ہے وہ جب تک چاہے دنیا میں رہے اور جب چاہے رفیق اعلیٰ کو اختیار کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رونے لگے، صدیق اکبر رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں ہم نے اور صحابہ نے کہا صدیق اکبر کو دیکھ کر ارے یہ بوڑھے کو کیا ہوا، یہ بوڑھے کو کیا ہوا جو یہ رو رہے ہیں؟ سرکار تو کسی شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو اتنا اختیار دیا گیا کہ وہ جب تک چاہے دنیا میں رہے، اسے اختیار دیا، یہ کیوں رو رہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو فرمایا اے ابو سعید خدری، اے میرے آقا کے غلاموں سنو، سرکار جو یہ فرما رہے ہیں کسی شخص کے بارے میں نہیں بلکہ واللہ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرے سرکار خود ہے۔ اور اس حکم کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اب رفیق اعلیٰ کو جانے والے ہیں۔ اس وقت مولا علی فرماتے ہیں اس وقت ہمیں یہ معلوم پڑ گیا کہ رسول کے منشا کو، رسول کے منشا کو، رسول کے حکم کو، رسول کے فرمان کو، رسول کی ذات کو اگر ہم میں کوئی سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے، صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد 22 صفر المظفر کو سرکار آرام فرما رہے تھے، جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ جنت البقیع تشریف لے جائے، جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں امت کی مغفرت کی دعائیں کی، وہاں سے جب آئے تو سر میں درد شروع ہوا، اب طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی، مرض بڑھتا گیا، صبح ہوئی، سیدہ عائشہ کے گھر تھے، ان سے بھی کہا میرے سر میں درد ہے، انہوں نے بھی کہا آقا میرے سر میں بھی درد ہے، حالانکہ ان کے سر میں درد نہیں تھا، لیکن معاملہ کیا تھا، محبت اتنی تھی کہ سرکار کے سر میں درد تھا، تکلیف حضرت عائشہ کو ہو رہی تھی، تکلیف حضرت
عائشہ کو محسوس ہو رہی تھی، ان کے سر میں اس درد کا احساس ہو رہا تھا. یہاں پہ کچھ باتیں سرکار کے اور سیدہ عائشہ کے درمیان ہوئی. اس کے بعد جو ہے پھر حضرت میمونہ کے گھر باری تھی، میمونہ کے گھر تشریف لے گئے. پھر وہاں سے سرکار ازواج مطہرات کی مرضی سے اور ان سے اجازت لے کر عائشہ کے گھر آئے. اب حضرت عائشہ کے گھر آئے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اب صحابہ سرکار کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. سرکار مسجد میں بھی آنا بند کر دیے ہے. امامت کی ذمہ داری صدیق اکبر کے حوالے کر دیے. یہ میں کل بیان کروں گا کیسے صدیق اکبر مصلی امامت پہ بڑھے. امامت کی ذمہ داری صدیق اکبر کے سپرد ہے. 3 دن ہو گئے صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. سرکار باہر نہیں تشریف لا رہے. حجرہ عائشہ میں صحابہ بے چین بے قرار ہے. حجرے کے ارد گرد گھوم رہے، چکر لگا رہے، رو رہے، گڑگڑا رہے ہیں، غم میں عشق میں ڈوبے رو رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں. مسجد میں جمع ہے صحابہ کہ اب سرکار کا دیدار ہو جائے، اب سرکار کا دیدار ہو جائے. جب سرکار نے پوچھا یہ آوازیں کیسی، عرض کیا گیا آقا صحابہ آپ کے دیدار کو تڑپ رہے. سرکار نے مولا علی سے اور فضل بن عباس سے کہا مجھے سہارا دو، مسجد نبوی میں لے چلو. مسجد نبوی میں آئے، دونوں طرف دونوں اصحاب سہارا دیے. مسجد نبوی میں سرکار آئے، منبر پہ جلوہ افروز ہوئے. حضرت بلال سے کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج نبی آخری خطبہ دینے والے ہیں. بلال سنے مت طرف گئے، آقا آخری خطبہ کہاں؟ آخری خطبہ. رونے لگے بلال. پکے عاشق رسول تھے نا، رونے لگے کب آخری خطبہ سنیں گے، اب سرکار ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. حضرت بلال نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا. حضرت بلال فرماتے جب میں مدینے کی گلیوں میں اعلان کر کے مسجد پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں مسجد کھچا کھچ بھر چکی ہے، اندر میں جگہ نہیں ہے. مجھے جہاں جگہ ملی میں بیٹھ گیا. پھر حضرت بلال فرماتے سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ دینا شروع کیا، پرد و نصیحت کی، واعظ کی، نصیحت کی باتیں کی. اس کے بعد سرکار نے فرمایا دوسرے کا حق نہ مارنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بھائی سے محبت کرنا، والدین سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، بیویوں سے محبت کرنا. یہ سارے جو پیغام تھے سب سرکار نے سنا ہے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا کسی کا حق نہ مارنا، کسی کا قرض لے کر مت جانا. کیوں؟ سرکار یہی وجہ تھی کہ سرکار اپنے حیات ظاہری میں کوئی شخص مرتا اور اس کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو سرکار جنازہ نہ پڑھاتے. سرکار فرماتے اس کا قرض ادا کرو پھر جنازہ پڑھاؤں گا، پھر جنازہ پڑھاؤں گا. لیکن آج ہم نے کیا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ کھا کر ہم مر جاتے ہیں، دوسروں کا غبن کر کے مر جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ. سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص اگر 2 پیسہ، کتنا 2 پیسہ کسی کا کھا کر ناحق غصب کر لے اور ادا نہ کرے اور وہ مر جائے تو قیامت کے دن اس کے 7 مہینے کی نیکیاں اسے دے دی جائے گا. 2 پیسہ. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے دینے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، تو جس سے پیسہ اس نے لیا، جس کا کھایا، جس کا غصب کیا، اس کے 7 مہینے کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں. اور بتائے 2 پیسے کا یہ معاملہ ہے، یہ عذاب ہے. تو جہاں لاکھوں روپیہ لوگ کھا جاتے ہیں وہاں کیا معاملہ ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ جو لاکھوں روپیہ آج کے دور میں لوگوں کا، بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا، پڑوسیوں کا، مسلمانوں کا کھا جاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو سرکار نے تلقین کی. اس کے بعد فرمایا یہ میرے صحابہ تم میں سے کسی کا میرے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ لے لے، وہ مجھ سے مانگ لے. جب سرکار نے بار بار اصرار کیا، بار بار حکم دیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا 3 درہم ہے، 3 درہم میرا آپ کے اوپر ہے. سرکار نے فرمایا کب دیا؟ کہا رسول اللہ ایک فقیر آیا تھا، ایک سائل آیا تھا، اس نے طلب کیا، آپ نے کہا تم اسے 3 درہم دے دو. میں نے دیا. ابھی آپ کے حکم کے مطابق میں کھڑا ہو گیا، ورنہ میں یہ طلب نہیں کرتا. سرکار نے حضرت فضل بن عباس سے کہا اس سے 3 درہم دے دو، دے دیا گا. پھر سرکار نے فرمایا اور کسی کا کچھ ہے؟ حضرت عکاشہ بڑے عاشق رسول ہے، بڑے عاشق رسول ہے. عکاشہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے ماں باپ، میری جان، میرا تن، میرا من، میرا دھن سب آپ پر قربان. سرکار کھڑے ہونے کی طاقت تو نہیں تھی لیکن آقا آپ کے فرمان کے مطابق کھڑا ہو گیا. کہا کیا بات ہے بولو. کہا سرکار جنگ بدر میں آپ کے ہاتھوں میں ایک چابک تھی، اس چابک سے میری پشت پر ایک چابک لگی.
سرکار خواہش تو نہیں تھی لیکن آپ کے فرمان کے مطابق کھڑا ہوا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آج کوئی حکمراں ہے ایسا؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ کاشا میں تیرا نبی، تو میری امتی، میں تیرا آقا، تو میرا غلام، میں تیرا پیر، تو میرا مرید، آخر تو مجھے مارے گا، مجھ سے بدلہ لے گا؟ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے کاشا یہ بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہے وہ چابک کون سی تھی؟ کہاں ترکستان سے کسی نے آپ کو تحفہ دیا تھا، اس کے دشمے جو پکڑنے والے تھے وہ لکڑی کے تھے، باقی چابک تھی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، سیدہ کے گھر ہے، سلمان فارسی کو بھیجا کہ سیدہ کے گھر سے وہ چابک لے کر آؤ۔ سلمان فارسی سیدہ کے دروازے میں پہنچے، دستک دی، چابک طلب کیا۔ سیدہ نے کہا سرکار تو بیمار ہے، پھر یہ چابک کیا، کہیں سواری پہ تو سرکار جائے گی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے سارا واقعہ بیان کر دیا، سارا واقعہ سنا دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ سیدہ تڑپ گئی، کہا وہ کون ہے جو میرے آقا سے، میرے نبی سے، میرے ابو سے اس حالت میں بدلہ لینا چاہتا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا اے سیدہ، اے بنت رسول، سرکار نے اصرار کیا تو کاشا کھڑے ہو گئے۔ سیدہ نے چابک تو دے دی، ساتھ میں حسنین کریمین کو بھیجا، اے میرے بیٹے جاؤ، اپنے نانا پہ ایک چابک بھی نہ پڑنے دینا، نانا کا غلام نانا سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے، جاؤ نانا کے بدلے اپنے جسم پہ 100 کوڑے کھا لینا، 100 چابک کھا لینا، لیکن نانا کو تکلیف نہ آنے دینا۔ حسنین کریمین نے عرض کیا امی جان ٹھیک ہے ابھی جاتا ہوں۔ ادھر چابک سلمان فارسی لیے ہیں، ادھر ننھے ننھے کا ہاتھ پکڑے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی چابک کو دیکھتے ہیں اور کہتے کیا چابک، میرے نبی کا نوری جسم، یہ چابک میرے نبی کے نوری جسم پہ لگے گا، آخر میرے غلام میں مجھ غلام کے ہوتے ہوئے یہ چابک میرے جسم پہ لگے گا، میرے نبی کے جسم پہ لگے گا، میرے آقا کے جسم پہ لگے گا تو میرا ہونے کا کیا فائدہ؟ اتنا کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے کہتے مسجد نبی میں پہنچ گئے، چابک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے چابک اٹھایا، کہا اکاشا یہی چابک ہے؟ کہا آقا یہی چابک ہے۔ اکاشا کو دے دیا، اکاشا چابک کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابہ گریوزاری کر رہے، مسجد نبی میں چیخیں بج گئی، چیخ و پکار کے شور و گل ہونے لگے، صحابہ رونے لگے زار و قطار۔ فاروق اعظم صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کیا اے کاشا ایسا کر 500 کوڑے ہم دونوں کو مار لے، سرکار کو تکلیف نہ دے، معلوم ہے سرکار بیمار ہے، سرکار بیمار ہے، سرکار کمزوری کے عالم میں ہے، سرکار کو تکلیف نہ دے۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر عمر، اے پیارے صدیق، اے پیارے فاروق بیٹھ جائیے، آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، چونکہ مارا میں نے کاشا کو، بدلہ میں ہی دوں گا کاشا کو، آپ بیٹھ جائے۔ وہ بیٹھ گئے، صحابہ کھڑے ہوئے، تمام صحابہ کو سرکار نے بیٹھایا، حضرت حسنین کریمین آئے، اکاشا کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اکاشا کے دامن کو پکڑ لیا، اکاشا میرے نانا کو مت مار، میرے نانا بیمار ہے، چاہو تو ہم دونوں بھائیوں کو 100 کوڑے مار لو، نانا کو مت مارو۔ اکاشا ہے خاموش کھڑے ہیں، خاموش کھڑے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں اے اکاشا اپنا بدلہ لے۔ اکاشا عرض کرتے آقا جس وقت میرے جسم پہ یہ چابک، مسکرا دیے، مسکرا دیے۔ عرض کیا اکاشا ابھی اپنی پیٹھ سے قمیض اور چادر مبارک اٹھاتا ہوں، جیسی سرکار نے قمیض مبارک، چادر مبارک، قمیض مبارک اٹھائی، اکاشا نظر پشت نبوت پہ جو مہر نبوت تھی اس پہ چابک کو پھینکا، نبی کے جسم سے لپٹ گئے، مہر نبوت کو بوسہ دینے لگا۔ اکاشا پھر بوسہ دے کر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اکاشا کی کیا مجال، اکاشا کی کیا طاقت، آقا یہ آپ سے بدلہ لے، آقا گستاخی معاف ہو، یہ سارا عمل میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کے جسم کو چوموں، مہر نبیت کو چوموں، مہر نبوت کو چوموں، آپ کے جسم سے اپنے آپ کو مس کروں، اس لیے کہ آپ کا فرمان ہے من مسا جالتی لن تمسہ النار، جو میرے جسم کے ساتھ مس کرے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ میں جانتا تھا کہ آج نبی وصال فرمانے والے ہیں، نبی کے جسم سے اپنے آپ کو مس کرو، جہنم سے بچ جاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت ڈاکٹر قاری ہاشم الدین صاحب قبلہ کا شارج کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان تھا کہ من مس جلدی لن تمسہ النار، جو میرے جسم کے ساتھ مس کرے گا اسے جہنم کی آگ
نہیں چلائے گی، نہیں چھوئے گی. اس لیے میں نے یہ کیا تاکہ اپنے آپ کو آپ سے مس کروں، جہنم سے بچ جاؤں. تو صحابی رسول نماز ان کے پاس، روزے ان کے پاس، حج ان کے پاس، اعمال صالحہ ان کے پاس، صدقہ خیرات ان کے پاس، لیکن اس سب پہ نہیں، بلکہ جہنم سے بچنے کے لیے رسول کے جسم سے اپنے آپ کو مس کر رہے ہیں. جب یہ خواہش کا اظہار عکاشہ نے کیا، سرکار نے فرمائے میرے صحابہ آج اس مسجد نبوی میں ابھی اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو عکاشہ کو دیکھ لو، عکاشہ کو دیکھ لو. میرے بھائیو، یہ سرکار کا آخری خطبہ تھا، سرکار کا آخری خطبہ تھا. اس کے بعد سرکار کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی. اب وقت دین وصال آ گیا، پیر کا دن آ گیا. مہینے میں بھی کچھ اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے سفر کے آخری ایام تھے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے ربیع الاول کا مہینہ تھا. لیکن دن میں اختلاف، تاریخ میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 3 4 6 9 13 ایسے کہتے ہیں، لیکن دن میں اختلاف نہیں ہے. دن پیر کا دن ہے، دن پیر کا دن ہے. سرکار تشریف لائے دنیا میں پیر کے دن، معراج کو تشریف لے گئے پیر کے دن، ہجرت کو تشریف لے گئے پیر کے دن، آج وصال بھی فرما رہے ہیں پیر کے دن. پیر کے دن سرکار کی تکلیف بڑھی، اتنی بڑھی کہ سر میں درد اور بخار کی شدت تو تھی، بخار کی شدت اتنی تھی کہ سرکار کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں جب دیکھنے گیا تو دیکھ کر کے سرکار کے جسم کی گرمی محسوس ہوتی تھی. ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے کہ کپڑے بھگو کر سرکار کے جسم پہ رکھتی کہ وہ کپڑے سوکھ جاتے تھے. اتنی شدت کی بخار تھی، اتنی شدت کی، اتنی تیز بخار. سرکار نے ایک ٹب منگایا، ٹب میں سرکار بیٹھ گئے، صحابہ کو حکم دیا 7 کنویں سے 7 مشکیزہ پانی لاؤ اور ڈالو. 7 کنویں سے 7 مشکیزہ پانی لایا گیا، سرکار کے اوپر ڈالا گیا، اس سے سرکار غسل فرمائے تو بخار کی شدت میں کمی آ گئی. آج جو سائنسداں اور ڈاکٹر کہتے ہیں جب بخار بہت زیادہ ہو تو کاٹن کپڑے بھگا کر سر پہ یا پیروں پہ ہاتھوں پہ ملو، بخار کم ہوگا. یہ میرے سرکار کی سنت ہے. سرکار نے پانی ڈال کر کے اپنے بخار کی تپش کو کم کیا. اس کے بعد بہت ساری اس میں اب تفصیل بیان کروں گا تو آدھا 1 گھنٹہ چلا جائے گا، بس اب مثال بیان کرتا ہوں پھر اس کے بعد کل میں شروع کروں گا. اب وقت آ گیا، سیدہ آ گئی. سیدہ کو معلوم ہوا کہ سرکار کے گلے میں بھی اب درد ہے. وہ گلے میں درد کیسا؟ زہر جو خیبر کے موقع پہ سرکار کو زہر دی گئی تھی اس کا اثر اب شروع ہو گیا. اب وہ گلے میں تکلیف ہو گئی اور اسی زہر کے اثر سے سرکار کا وصال ہوا. اسی لیے علماء محدثین مفسرین فرماتے ہیں سرکار کو شہادت نصیب ہوئی ہے. اس زہر کی وجہ سے، اس زہر کی شدت میں آپ کا وصال ہوا تو سرکار کو شہادت نصیب ہوئی ہے زہر کی وجہ سے. تو اب بالآخر سرکار وصال کا دن آیا. اب ادھر حضرت اسرائیل کو حکم ہوتا ہے اے اسرائیل جاؤ میرے محبوب کے گھر جاؤ، مدینہ شریف جاؤ اور میرے محبوب کے روح پاک کو لے کر آؤ، روح پاک کو لے کر آؤ. اسرائیل کھڑے ہوئے، عرض کیا مولا تیرا حکم ہے، ٹھیک ہے جا رہا ہوں. رب نے فرمایا اسرائیل رک جا، پہلے پوری بات سنتا جا. کا حکم کہا جانا تو بغیر اجازت داخل مت ہونا، پہلے دروازے پہ اجازت لینا، درود و سلام کے گجرے پیش کرنا، اور جب اجازت ملے تو داخل ہونا، تو گھر میں داخل ہونا. اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آنا، اجازت نہ ملے تو واپس چلے آنا، واپس چلے آنا. یہ حضرت اسرائیل کو حکم ہو رہا ہے. اور پھر جب اجازت مل جائے اندر جانا تو درود و سلام پیش کرنا، عاجزی انکساری پیش کرنا، غلام ہونے کا ثبوت پیش کرنا، اور اس کے بعد کہنا سرکار حکم ہو تو روح قبض کروں، حکم ہو تو روح قبض کروں. ادب تعظیم بجا لانا، اجازت دے تو لینا، نہیں تو پھر واپس چلے آنا. حضرت اسرائیل عرض کرتے مولا اتنی ساری پابندیاں آج تک تو کسی کے پاس گیا اتنی پابندیاں نہیں. کہا سنو تم کسی مولوی کے پاس نہیں، کسی فقیر کے پاس نہیں، کسی امیر کے پاس نہیں، کسی وزیر کے پاس نہیں، رب کے حبیب کے پاس جا رہے ہو، میرے حبیب کے پاس جا رہے ہو، میرے
حبیب کے پاس جا رہے ہو، ٹھیک سن، اکیلا مت جا، وہ آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل ہے نا، ان کو لے لے، ان کو ساتھ لے لے، اور ان کے اندر میں 1,00,000 فرشتے ہیں، ان 1,00,000 فرشتوں کو لے لو۔ اب وہ 1,00,000 فرشتے کیسے ہیں کہ ہر کسی کے اندر میں 1,00,000 فرشتے ہیں، اللہ اکبر، اتنے معزز فرشتے، ان 1,00,000 فرشتوں کو اسماعیل کو لے کر جاؤ۔ کہا مولا ان کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ اسماعیل جو ہے آسمان اول کا فرشتہ میری بارگاہ میں ہمیشہ عریضہ اور التجا دعا کرتا ہے کہ مولا اپنے حبیب کے شہر مدینہ جانے کی اجازت دے اور حبیب کا دیدار کرنے کا اجازت دے اور سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی اجازت دے دے۔ واہ سنی مسلمان، فرشتہ اجازت لے، سال تو آئے ایک بار، تم جب چاہو تب سلام پڑھو، جب چاہو تب سلام پڑھو، صبح شام دن رات، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب چاہو تب سلام کے گدرے نچھاور کرو۔ کتنے خوش نصیب ہو، فرشتے انتظار کرے تو انہیں موقع ملے۔ کہا ٹھیک ہے مولا، لے کر جاؤں گا، اور میرے محبوب کو احساس بھی نہ ہو کہ اسرائیل اکیلا آیا ہے، اس لیے 1,00,000 فرشتے اسماعیل کے ساتھ ہے، اسے لے جاؤ، اس کی بھی خواہش پوری ہو جائے، محبوب کی دل جوئی بھی ہو جائے، محبوب کی دل جوئی بھی ہو جائے۔ حضرت اسرائیل آتے ہیں، سیدہ گھر میں ہے، ازواج مطہرات گھر میں، سیدہ خاتون جنت بھی ہے، سرکار کے بازو میں بیٹھی ہے۔ اسرائیل آئے، دروازے پہ دستک دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آقا اجازت ہو تو اندر آؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سیدہ سے، اے سیدہ بنت رسول، دیکھیے کوئی سرکار کا غلام آیا ہے، ذرا پوچھئے کیا بات ہے۔ سیدہ جاتی ہے، پردے کے آڑ میں دروازے پہ کھڑی ہو کر عرض کرتی ہے، کون کس لیے آیا؟ کہا میں ایک اعرابی ہوں، یہ نہیں کہا میں ملک الموت ہوں، کہا میں ایک اعرابی ہوں اور سرکار کا غلام ہوں، آپ کے ابو جان کا غلام ہوں، آپ کے ابو جان کا دیدار کرنے، زیارت کرنے کے لیے بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، اجازت دیجیے اور پردے میں آ جائیے تاکہ میں جا کے قدم بوسی کروں، پھر آ جاؤں۔ سیدہ فرماتی ہے میرے ابو جان کی طبیعت خراب ہے، ابھی غشی داری ہے، ابھی آرام فرما رہے ہیں، جاؤ بعد میں آنا۔ اب حضرت اسرائیل نے اپنی انسلٹ نہیں سمجھی، اپنی توہین نہیں سمجھی، مجھے منع کر دیا، نہیں، بلکہ اجازت نہیں ملی، کہا جاؤ تھوڑی دیر بعد آنا۔ نکل گئے، دروازے سے نکلے، اب کہاں نکلے؟ وہ 1,00,000 فرشتے حضرت اسماعیل کو لے کر آئے، انہیں مدینے کی سیر کرا رہے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ مولا میں مدینہ جاؤں، مدینے کی گلیوں کی سیر کروں۔ اب حضرت اسرائیل ان فرشتوں کو مدینے کی گلی کوچوں میں گھما رہے ہیں، مدینے کی سیر کرا رہے ہیں۔ پھر سیر کرا کر آئے، پھر آواز دی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آقا غلام حاضری کی اجازت چاہتا۔ سیدہ نے عرض کیا، میں نے کہا نا بھائی کہ سرکار پہ غشی طاری ہے، آپ جاؤ تھوڑی دیر بعد آنا، تھوڑی دیر بعد آنا، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ حضرت اسرائیل پھر واپس لوٹ گئے، پھر غصہ نہیں ہوئے، پھر واپس لوٹے۔ آپ غور کرو ہمارے نبی کی کیا شان ہے کسی کی شان ایسی ہے؟ آج لوگ نبی سے ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا، بتاؤ تیرے ساتھ، تیرے گھر والے، تیرے باپ دادا کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تم کہتے ہو نبی ہماری طرح بشر ہے، ارے فرشتے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو رہے، ہمت نہیں کہ داخل ہو جائے بغیر اجازت۔ اسی طرح علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ وہ دربار ہے جہاں جبریل بھی نہیں آتے، اسرائیل اور اسماعیل تو چھوڑیے، جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں داخل ہوتے ہیں، یہ وہ گھر ہے۔ حضرت اسرائیل واپس لوٹے، اور پھر واپس لوٹے تو رب کے پاس نہیں گئے، رب کے پاس نہیں گئے۔ کیوں؟ رب کے پاس جاؤں گا رب ناراض ہوگا، اور اندر داخل نہیں ہوئے، کہا اندر داخل ہو جاؤں گا تو سرکار رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، اوپر جاؤں گا اللہ ناراض، اندر جاؤں گا رسول اللہ ناراض، بنت رسول ناراض۔ آخر پھر مدینے کی گلیوں کی سیر کر رہے ہیں، پھر سیر کر رہے ہیں، پھر سیر کر کے آئے، تیسری بار جب آئے تو گرجدار آواز میں کہا،
اور آواز ایسی تھی ملکل موت کی کہ گھر والے کانپ گئے. سرکار جو مشرق عالم میں تھے آنکھیں کھولی. سرکار نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ایک غلام حاضر ہے، حاضری کی اجازت طلب کرتا ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں، 2 بار کہہ چکا، تیسری بار آیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ، ابھی سرکار ملاقات نہیں ہو سکتی، سرکار آرام فرما رہے ہیں، طبیعت علیل ہے، لیکن وہ ہے کہ ماننے کا نام نہیں لے رہا ہے. سرکار نے فرمایا اے میری بیٹی، یہ وہ ہے جو باپ کو بیٹے سے الگ کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو باپ ماں کو بیٹی سے الگ کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو دوست کو دوست سے الگ کر دیتا ہے. اے میری بیٹی، یہ وہ ہے کہ جو مجھے تم سے الگ کرنے، تمہیں یتیم بنانے کے لیے آئے ہیں. یہ ملک الموت ہے. اللہ، یہ میری بیٹی، آج تک انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی. یہ ہمارے گھر کا اعجاز ہے، یہ ہمارے گھر کا اعجاز ہے. یہ ہمارے گھروں پہ غیر اجازت کے نہیں داخل ہو رہے، نہیں داخل ہو رہے. پھر آخر سرکار نے فرمایا بیٹی پردے میں آ جا، ملک الموت اجازت چاہ رہے ہیں. اجازت دی. ملک الموت اندر آ گئے، سلام پیش کیا، عریضہ پیش کیا، التجا پیش کیا. کہا اے اسرائیل، تم اکیلے آتے تھے، یہ تیرے ساتھ کون آئے ہیں؟ یہ فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت اسرائیل نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی آسمان اول کے فرشتے اسماعیل ہے. یہ معراج کی شب آپ کو دیکھا نا، معراج کی شب آپ کو دیکھا تو آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے، آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے. آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اور سلام پڑھنے کے لیے بے چین بے قرار تھا اتنے سالوں سے. آقا آج ہی سے معلوم پڑا کہ آپ کا وصال ہونے والا ہے، تو یہ التجا پیش کی. رب نے اس کی دعا التجا قبول کی. اب یہ بارگاہ میں سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، بالآخر حضرت اسرائیل نے اپنی عریضہ پیش کیا کہ آقا رب کا حکم ہے کہ جو میرے حبیب چاہیں گے، جو حکم دیں گے وہی کرنا، جو حکم دیں گے وہی کرنا. اگر راضی ہو رفیق اعلیٰ کو آنے کے لیے تو لے کر آنا، نہیں تو پھر تم واپس اجازت لے کر واپس چلے آنا. ابھی یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ جبریل امی حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا جبرائیل، ایسی مشکل گھڑی میں آپ مجھے چھوڑ کے کہاں، مجھے تنہا چھوڑے ہو؟ کوئی دوست اپنے دوست کو ایسی مشکل گھڑی میں چھوڑتا ہے؟ جبریل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کی وجہ سے. کہا میری وجہ سے؟ کہا آقا آپ کے روح اعلیٰ جو وہاں آسمانوں کی سیر کرے گی، سفر کرے گی، تو اس کی تیاریاں کر رہا تھا، جہنم کو ٹھنڈا کر رہا تھا، جنت کو سجا رہا تھا، حوران بہشت کو بنا سوار کے صف بندی کرا کے آیا ہو. آپ کے روح اعلیٰ کے استقبال کے لیے سب کا سب ملائکہ اور روح حوریں کھڑی ہیں. اس لیے دیر ہو گئی ہے، اس لیے دیر ہو گئی. یا رسول اللہ آج تک یہ اعجاز کسی کو نہیں ملا. میرے بھائیو، اب اس بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. اب وہ اتنی ساری جو سرکار نے اپنی خواہش کا اظہار اس وقت کیا تھا، ان خواہش کا اظہار، وہ ساری خواہشیں رب پوچھتا گیا، رب پوچھتا گیا، سرکار فرماتے گئے، رب پوری فرماتا گیا، ساری خواہشیں رب پوری فرماتا گیا. بالآخر وہ گھڑی آ گئی کہ جبریل امین عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ بیماری، یہ شدت، یہ بخار، یہ تکلیف سب دور ہو جائے گی، جب تک چاہے رہے. ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، اور اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو اجازت دیجئے، ملک الموت اپنا کام کرے گا. سرکار نے اجازت دی ملک الموت کو کہ تم اپنا کام کرو. ملک الموت جب روح نکالنے لگا، سختی اتنی ہوتی ہے کہ سرکار سیدہ فرماتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے سرکار کا سر مبارک میرے سینے انور پہ تھا، اور سرکار کی جب روح مبارک نکالی کر چہرے پہ ملتے، پیشانی پہ ملتے اور کہتے ہائے موت کی سختی، ہائے موت کی سختی. اس کے بعد سرکار نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت کیا بتاؤ جتنی سختی مجھے ہوتی ہے، کیا گرمی کے ساتھ میں نے کسی نبی کی بھی روح نہیں نکالی ہے جتنی آپ کی روح نکال رہا ہوں. سرکار نے فرمایا میری امت کو بھی تکلیف ہوگی. کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ. سرکار نے فرمایا اسرائیل
میری امت ابھی سے لے کر صبح قیامت کرے گی، ان کو ان ساروں کو جو تکلیفیں ہوگی وہ ساری تکلیف مجھے دے دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ اتنا پیار ان سے، سرکار کو اتنا پیار کہ ساری امت کو جو موت کے وقت تکلیف ہوگی وہ مجھے دے دے، میری امت کو معاف کر دے۔ بالآخر سرکار اپنے رفیق اعلیٰ کو تشریف لے گئے۔ اب انشاءاللہ پھر مدینے میں کوہرام مچ گیا، اندھیرا چھا گیا، کیا کیا حالات ہوئے۔ پھر سرکار کی تجزیہ و تکفین، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور کچھ ان کی امامت کی باتیں انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ آپ حضرات تھوڑا جلدی تشریف لائیے تاکہ میں بھی جلدی آؤں اور جلدی بیان شروع کروں، تاکہ کچھ باتیں مکمل ہو سکے۔ آج دیر ہو گئی، وقت بھی کافی ہو گیا، یہیں پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایران تاجدار حرم، شہر یار ایران تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، ڈالی دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم السلام علیکم وعلى آلہ وصحبہ رسول اللہ رسول اللہ۔ یا اللہ تو رحمان رحیم رحم فرما، کریم کرم فرما، فضل فرما، ہم سبوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ مولا یہاں پہ جو بھی اس شام سے لے کر بعد عشاء سے ابھی تک جو بھی ذکر و اذکار ہوا، تلاوت قرآن عظیم، نعت خوانی، مرحمت خوانی، مولا اسے قبول فرما۔ مولا اس پروگرام کو، ذکر حسین کو، ذکر شہدائے کربلا کی اس محفل کو مولا آج تیرے حبیب کی شان عظمت بیان کی گئی، مولا اس سبوں کو ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما، تمہیں روزگار ہونے پر سر روزگار بنا، ہم سبوں کو پکا اور سچا مسلمان بنا، ایمان و استقامت عطا فرما۔
تمام اہل سنت والجماعت کو استقامت عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا محمدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.